रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि अमीन साहब जिस मिशन को कराची के साहिलों पर चला रहे हैं उसकी आवाज़ सियाचन की बुलंदियों तक पहुंची है। मेरा ताल्लुक़ उसी वादी सियाचन से है, गिलगित बल्तिस्तान। हमारे एक शायर साहब कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के तारुफ़ करवाते हुए एक शेर में जो है ना वो मुद्दा बयान फरमाते हैं। शेर का दूसरा मिसरा मेरे जहन में आ रहा है। मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। उन पत्थरों से चल के आपके इन साहिलों तक हम आए हैं। तो ये एक कास के लिए है, ये एक रिवोल्यूशन, फ्यूचर रिवोल्यूशन के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, आपका मेरा ये खूबसूरत मुल्क, इसका रोशन मुस्तकबिल हो, हर तरफ फूल खिले, मोहब्बत के फूल खिले। फ्लोरिकल्चर के हवाले से मेरा 10 साल 15 साल का काम है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए डिप्टी डायरेक्टर गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहा हूँ। और न सिर्फ सरकारी नौकरी लेकिन एक पैशन के साथ जो है ना अपने इलाके की प्रमोशन के लिए काम करता हूँ। फ्लोरिकल्चर की प्रमोशन की ज़रूरत इस तरह से है कि आज आपका मेरा मुल्क $5 अरब के लिए IMF के थल्ले लगे हुए, पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगे हुए। सिर्फ फ्लोरिकल्चर में नेदरलैंड इस वक्त $69 बिलियन कमा रही है, जो फूलों और उसके बाई प्रोडक्ट से, सीड से, बल्ब से, इसकी तिजारत से $69 बिलियन कमा रही है। और नीदरलैंड की जो ज़मीनी विसअत है वो आप अंदाज़ा करें कि गिलगित बल्तिस्तान से थोड़ा सा बड़ा है। और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को जो मौसमियाती वो दी है, हमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मौसम है। मैं अभी 1 महीना पहले स्कर्दू से निकला हूँ तो वहाँ पे दर्जा हरारत -15 और यहाँ पे पंखे चल रहे हैं। ये तनव्वु दी है आपके मेरे मुल्क को अल्लाह ताला ने। और यहाँ पे हर किस्म की फ्लोरिकल्चर मुख्तलिफ़ मौसमियाती उसमें पेचेस में हम इसकी ग्रो कर सकते हैं और उसकी एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क को अपने पैरों पे खड़े कर सकते हैं। आपका ये जो कराची और कोस्टल क्लाइमेट है, यहाँ की जो फ्लोरिकल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहाड़ों की जो फ्लोरिकल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पहाड़ों की ये जो पेच आपके साथ लगा हुआ है ये हमारे मुल्क का एक सीड बास्केट है। वहाँ पहाड़ों में अल्लाह ताला ने ग्लेशियर्स पैदा किए हैं जिसका पानी पूरा साल भर पिघल कर यहाँ प्लेन्स में जो है ना ज़िंदगी को रवान दवा रखने का सबब है। और वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सीड प्रोडक्शन के लिए, खुसूसन फूलों के सीड प्रोडक्शन के लिए, बल्ब प्रोडक्शन के लिए बहुत ही मौजूद है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे कराची का, उसके लिए साल में 2 मौसम, बाकी ममालिक के लिए 1 साल में 1 ग्रोइंग मौसम है। आपके लोगों के लिए साल में 2 दफ़ा एक फसल को उगाया जा सकता है। एक सीज़न कराची सिंध का और दूसरा सीज़न जो है ना पहाड़ों का, चूँकि हम लोग मार्च अप्रैल में काश्त करते हैं और यहाँ पे मौसम बहार जो है ना मार्च तक है। तो ये तनव्वु हमारे मुल्क को दी गई है। फ्लोरिकल्चर का मतलब ये है कि हर वो खूबसूरत फूल जो आप अपने खूबसूरती के लिए, अपने एस्थेटिक वैल्यू के लिए उगाते हैं या उसकी
कमर्शियल वैल्यू के लिए उगाते हैं, उसकी तिजारत करते हैं, इस सारे अमल को, इस सिस्टम को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर यानी गुल बानी, उर्दू में गुल बानी कहा जाएगा इसे। ये आप देखेंगे इसकी अहमियत, आपकी ज़िंदगी, जब आपके घर में बच्चा होता है वहाँ पे शादियाने बजते हैं, फूलों के हार पहनाए जाते हैं, शादी ब्याह में फूल यूज़ होती है। इवन आपके इंसान की पैदाइश से लेकर जब वो मरकत में दफन होता है वहाँ भी फूल बिखेरा जाता है। इसकी अहमियत इस हद तक है। और आपको पता है कि मौसम बहार की जो निशानी है वो मुख्तलिफ़ रंगों के फूल है। हर तरफ आपको बहार ही बहार नज़र आती है। इंसान और फूल का अज़ल से साथ है और अबद तक साथ रहेगा। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिस पे हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। मैं अपनी गुजारिशात को इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जुनैर भी मौजूद हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं और मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग के हवाले से काम कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर जुनैर। आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को और सबसे ज़्यादा स्पेशल तो हमारे ये जो फूल पीछे बैठे हुए हैं उन सबको अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कलर्स ऑफ कंबाइन की तरफ से। कलर्स ऑफ कंबाइन जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है और इसके लोगो से ही पता चल रहा है कि जिस तरह हमारे रेम्बो में कितने कलर होते हैं बच्चों? 7। तो जिस तरह ये 7 कलर मिल के एक रोशनी पैदा करते हैं और उस रोशनी से हमें ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, फूल, ये खूबसूरत दुनिया, ये आबशार, ये झरने नज़र आते हैं। इसी तरह हम इंसानों में भी मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। कोई मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई पठान है। हर कोई अपने अपने रंग में एक होता है और उसकी हर एक की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस मैन है। ये सारे लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक माशरा बनता है, ख़ूबसूरत माशरा होता है। आज तक हमारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ तबक़ों में बटा हुआ था, मुख्तलिफ़ चीज़ों में बटा हुआ था। कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई बलोची, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। कलर्स ऑफ कंबाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारा ये इरादा है कि हम उस सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ और एक मुल्क और एक कौम बनाएं। जिस तरह एक उंगली में इतनी ताकत नहीं होती, 2 में थोड़ी ज़्यादा होती है, 3 में थोड़ी ज़्यादा होती है, 4 में उससे ज़्यादा होती है, 5 में उससे ज़्यादा होती है, मगर ये सारे जब आपस में मिल जाते हैं तो कितने मजबूत होते हैं? सब बताओ मिलके। बहुत मजबूत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। इसी तरह आप लोग बच्चे भी, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, वो जब मिल के काम करोगे, ये सोचे बिना कि कौन अच्छा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सिंधी है, कौन पंजाबी है, कौन बलोची है, सब के सब क्या है? पाकिस्तानी। सब मिल के बोलो, सब क्या है? हाँ, तो सब पाकिस्तानी हैं। और जब ये कौम बन के हम एक मुल्क की तरह काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम बनेंगे। और ना सिर्फ अपने मुल्क को लेकर आगे चलेंगे बल्कि दुनिया में पूरी इंसानियत को लेकर आगे चलेंगे। तो आओ मेरे साथ मिलके ये नारा लगाओ और बताओ कि हम कितने मजबूत पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनोबर हमीद साहिबा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे मौजूद मेहमानान को ब्रीफ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में से कौन कौन है जो बूढ़ा होना नहीं चाहता? सारे बच्चे भी इधर बैठे हैं, सारे ख़वातीन हजरात, ही बताएं कौन कौन बूढ़ा होना नहीं चाहता? सब?
رائٹ، میں بھی سب سے پہلے. اچھا کون ہے جس کو جھریاں نہیں چاہیے اور کس کو بیماریاں نہیں چاہیے؟ سب کو نہیں چاہیے. واو. لیکن ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت بیماریاں نظر آتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ میں سے جس کو کہیں بھی باڈی ایک ہوتا ہے، لائک کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، آپ کو، آپ کے امی ابو کو، گھر والوں کو، ہے کوئی ایسا جس کو آپ جانتے ہیں؟ ہم سب کو رہتا ہے یہ پرابلم، ہم سب کسی نہ کسی کو جانتے ہیں، رائٹ؟ اچھا تو کبھی سوچا آپ نے کہ وائی آر دے کمپرومائزنگ آن لیس؟ لائک درد کے ساتھ اٹھتے ہیں، درد کے ساتھ سوتے ہیں، تو آخر کیوں درد کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ اچھا چلیں خیریں چھوڑیں، درد کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو ڈائبٹیز ہوا ہو، جس کو بلڈ پریشر کے پرابلم ہوں، جس کو ہارٹ کے پرابلمز ہوں، یا خدا نخواستہ کینسر ہو آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں؟ تو جسٹ ریز یور ہینڈز، بتائیں اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں. تو میں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کروں گی کیونکہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچتے ہو آپ لوگ جیسے جیسے یہ بیماریاں کامن ہوتی جا رہی ہیں نا، پہلے اتنے زیادہ کامن نہیں تھیں، اب جیسے جیسے کامن ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے ان میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، ویسے ویسے میں نے نوٹس کیا کہ کھانے پینے کا رجحان بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ریسٹورینٹس ہیں، جو ڈائن آؤٹس ہیں، یہ تو بس گون کیس ہو گیا، مطلب پاگل پن کی حد تک اضافہ ہوا ہے اس میں. ہے یا نہیں ہے؟ ہو رہا ہے ایسے یا نہیں؟ اور آپ لوگ نوٹس کرتے ہو؟ بچے آپ لوگ نوٹس کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ چلو ریسٹورینٹ کی طرف تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، یہ کھانے پینے اور ڈائن آؤٹ سے ریلیٹڈ پھر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو کچھ دلچسپ سی تھاٹ پرووکنگ سی ایک گفتگو شیئر کرتی ہوں. ہم بیٹھے تھے یہ سارے فرینڈس، ہم انالیسس کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوڈ ہیبٹس پر. وہ کیا کھاتے تھے، ان کی لائکس، ان کی ڈس لائکس کیا ہیں، کیا فوڈ چوائسیز تھیں ان کی، کیا انہوں نے ریکمینڈ کیا. تو ہماری ایک کولیگ تھیں، وہ نان مسلم ہے بائی دا وے، تو وہ پوچھتی ہیں کہ مجھے ان کا میل پیٹرن نہیں مل رہا، اور کہنے لگی وہ کتنے میلز کھاتے تھے، کتنے وقت کھاتے تھے دن میں. تو ویسے ہمیں احساس تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ بہت ہی احمقانہ کویسچن پوچھا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پروفیسر بہت ہی صبر سے تحمل سے انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس اتنا کھانا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ میلز کھاتے. لائک یہ جو 3 meals a day ہے، یا 3 meal کورس ہے، 7 meal کورس ہے، 7 مین کورس مینیو ہے، جو بولا یہ بادشاہ شہنشاہ کرتے تھے، وہ تو بہت سمپل تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس کبھی صرف کھجور ہوتی تھی، کبھی صرف پانی ہوتا تھا، کبھی صرف دودھ ہوتا تھا، اور کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کچھ نہیں کھاتے تھے پورا دن، اور کبھی ایک وقت کھانا ہوتا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ اگر ان کے گھر چولہا نہیں جلتے تھے تو کیا مطلب، وہ کھاتے کیسے تھے؟ آسان الفاظ میں وہ را فوڈ ڈائٹ پر تھے. ہی واز ٹیکنگ را فوڈ اینڈ دیٹس آل فار ڈیز. لائک ایٹ ٹائمز انہوں نے، ان کے گھر میں کوئی ایسا کھانا نہیں بنا جو آگ پہ پکایا جاتا تھا. اور اس لمحے مجھے احساس ہوا، مجھے اس وقت کلک ہوا کہ یار دس از دا مسنگ لنک. میں اور میرے جیسے ریسرچرز اور ڈائٹیشینز، ہم کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے. جو پیشنٹس ہے اس کی کنڈیشن دیکھ کے ہم ریسیپیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے نا کہ کھانا کیا. بلکہ پیشنٹ تو ہمیں دیکھتے نا، ہماری شکل دیکھتا ہے تو وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں. ایک شوگر کا مریض ہے، وہ آتا ہے، وہ بولتا ہے کہ ہم تھوڑی سی چینی کھا سکتے ہیں، چائے میں ہم چینی لے سکتے ہیں. یا یو وونٹ بلیو، ایک ویٹ لاس کے پیشنٹ تھے، 180 pounds ان کا ویٹ ہوگا. وہ آ کے ان کا پہلا سوال تھا کہ میں کچھ تھوڑا چاول کھا سکتا ہوں. تو یار کھا کے تو تم نے اپنا یہ حال کیا، تو اب تھوڑا سا نہ کھانے کا بات کر لو نا، سوچ لو کہ اب کچھ نہ بھی کھائیں. لیکن پتہ کیا، نہ کھانا جو نا ایک مزری، ایک مسکینیت سی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے شاید ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، یہ ہماری کائنڈ آف برین واشنگ ہو گئی ہے کہ زیادہ کھاؤ تو جان بناؤ. بٹ دیٹس ناٹ ٹرو، دیٹس ناٹ آلویز ٹرو. زیادہ کھانا جڑ ہے بیماری کی، اور اسپیشلی جو ایج ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، جو اسکن کے سارے پرابلمز ہیں، یہ ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کے مسئلے، ان سب کی جڑ ہے زیادہ کھانا. اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کی ایج سے. جو یہ آپ 20 سال 15 سال کے بچے نا، اس وقت سے اس کی پریونشن اسٹارٹ ہوتی ہے. جو 80-90 سال کی عمر میں جا کے بیماری ہونی تھی، وہ ہو جاتی ہے 30 سال میں، 35 سال میں. اور ایسے مطلب مسئلے نا، آسٹیوپوروسس کے مسئلے، ہڈیوں کے جوڑوں کے مسئلے.
میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ سی اسٹڈی بتاتی ہوں. مطلب اسٹڈی تو خیر بہت لمبی ہے, اس میں سے جو مجھے اچھا لگا, جو مجھے لگا کہ بڑی نوٹیسبل چیز ہے, تو میں نے سوچا وہ شیئر کرتی ہوں. ایک بڑا سارا گروپ تھا, اس کا بون ہیلتھ وہ ٹیسٹ کرے تھے اکارڈنگ ٹو دیئر ایج, لائک کسی انسان کی بون کنڈیشن کیا ہے اس کی ایج کے حساب سے. تو ایک صاحب تھے جن کی عمر 60 سال, لائک کیا 60 سال تھی, لیکن ان کی بون ہیلتھ تھی 25 سال کے لوگوں کی. اور اسی ہی اسٹڈی گروپ میں ایک لڑکی تھی جس کی ایج تھی 22 سال, اور اس کی بون ہیلتھ آئی 40-50 سال کے بیچ میں. تو کیا وجہ, مجھے لگتا ہے کہ وہ بچی بیچاری, اس نے شاید بچپن سے لے کے 22 سال تک صرف ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ ہی کام کیا ہوگا. ہمارے تو پھر بھی بھیج دیتے نا, دودھ لینے چلے جاؤ, دہی لینے چلے جاؤ, وہ بیچاری بیٹھی رہتی ہوگی ایک ہی جگہ پر. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک 60 سال کا آدمی ہے جو بھاگتا پھر رہا ہے, یہ جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اسٹڈی ٹرائل, اس کو پارکور اٹیمپٹ میں گیا, اس نے آبسٹیکل کورس کیے, اس نے ہائکنگ کی, اس نے ٹینس کھیلا, ہی واز فائن. اور وہ جو 22 سال کی لڑکی تھی, اس سے تیزی سے بھاگا نہیں جا رہا تھا, اس کا سانس پھول رہا تھا بھاگنے کے اوپر. تو وجہ یہ ہے, دیکھو پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ایجنگ ہے نا, آپ 20 سال سے 22 کے ہوتے ہو, 22 سال سے 25 اور 25 سے 50 ہوتے ہو, تو اس میں اب 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ایجنگ ہو ہی سلو, ٹھیک ہے, تاکہ بیماریاں دیر سے آئیں, تاکہ چہرے پہ جھریاں دیر سے آئیں. اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے, یہ جو لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں یا کوئی جو ایج ریلیٹڈ ڈیزیز اگر ہو بھی جائے, تو اس کو باہر سے بینڈیڈ نہیں لگا دینی, اس کو خالی مرہم پٹی نہیں کر دینی باہر سے, بلکہ اس کو جڑ سے, اس کی روٹ کاز سے ختم کرنا ہے. اور وہ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک بیماری ہو گئی ہے, اچھا پہلی چیز تو ہو گئی پریونشن کورس, جو آپ کی عمر سے سٹارٹ ہوتی ہے, آپ نے ابھی سے کرنی ہے. اور دوسری ہوئی جب جیسے ہمارے امی ابو والی ایج میں جا کے بیماریاں ہو گئیں, تو اس کو کیسے ریورس کرنا ہے. صرف 2 طریقے اس کے بہت ہی سمپل ہیں. ایک تو آپ نے کرنی ہے بہت کلین اور آرگینک ایٹنگ, تاکہ آپ پیسٹیسائڈ سے, کیمیکل سے بچ جائیں. اور دوسری آپ نے کرنی ہے کہ تھوڑا سا لائف سٹائل میں چینج لے کے آنا ہے, تھوڑی بہت معمولی سی ایکسرسائز بڑھانی ہے, اور دیٹس اٹ. بار بار جو کھانے کی ہیبٹ ہے نا, جو بار بار میلز لے رہے ہیں, یا جو ہم کہتے ہیں کہ فریکوینٹ میلز لینے ہیں, یہ نہیں کرنا, بلکہ تھوڑا میلز کے بیچ میں گیپ انکریز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ پیسٹیسائڈز اور کیمیکلز اور یہ جو آپ کی جو سبزی فروٹ ہے جو ہم کھاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے اس کا جو فرٹیلائزر ہے اس میں کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس میں سیڈز استعمال ہو رہے ہیں, جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز ہیں, اور اس کے بعد اس کے بعد پیسٹیسائڈ اسپرے کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے, بلکہ میں نے تو سنا ہے ویکس بھی لگانے لگے ہیں کئی جگہوں پہ ان فروٹس کے اوپر, تاکہ اس کی شیلف لائف انکریز ہو جائے. تو ان سب سے ہوتا کیا ہے, آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز بڑھ جاتے ہیں, اور یہ فری ریڈیکلز ہیں جو ساری کرونک ڈیزیزز ہیں, جو کینسر ہے, جو یہ ہارٹ ڈیزیز ہے, جو بھی انفلیمیشن ہے باڈی میں, وہ انہی ریڈیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایک طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ایوائڈ کرنا ہے, یہ کیمیکلز اور پیسٹیسائڈس کو دور کرنا ہے. اور دوسری طرف جو ڈیمیج ہو چکا, جو یہ ریپیئر, جو یہ آپ کا فری ریڈیکل ڈیمیج ہوا ہے باڈی میں, اور یہ ہوتا رہے گا, لائف لانگ ہوتا رہے گا, آپ نے اس کو ریپیئر کرتا رہنا ہے. آپ سب یہاں اتنے پیارے بچے بیٹھے ہو, آپ سب اتنے یہاں خوبصورت لوگ بیٹھے ہو, جسٹ امیجن فار اے منٹ کہ اگر آپ 50-60 ایئرس کی بھی ہو جاؤ, لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی جھریاں نہیں ہو, کوئی بڑھاپے کی علامت نہیں ہو, ایون اف یو آر 45-50 بٹ یو لک لائک یو آر ان یور 20s, ہاؤ وڈ اٹ فیل. ہے تو بہت ہارڈ ورک, کام تو بہت ہے اس کے اندر, محنت تو بہت ہے, لیکن ہے بہت پرومسنگ رزلٹ ان دونوں چیزوں کا. پتہ ہے مسئلہ کب خراب ہوا؟ مسئلہ پتہ ہے اس وقت خراب ہوا جب ہمارے دماغوں میں یہ برین واشنگ کر دی گئی کہ, اور ہمیں یہ لائک کائنڈ آف ہمارے اندر انڈورس کر دیا گیا کہ وی کین ناٹ گو ود اسٹمک, ایمٹی اسٹمک, مطلب خالی پیٹ نہیں رہنا ہم نے. اور اس کے بعد جو نا ہم کریونگس پہ کھانا شروع ہو گئے. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم بھوک پہ نہیں کھاتے, ہم کریونگ پہ کھاتے ہیں. پہلے کیا تھا, 3 وقت کھانا شروع ہو گیا, اس کے بعد پھر بیچ میں اسنیکنگ شروع ہو گئی, اور اس کے بعد تو بڑی ساری فوڈ انڈسٹریز بن گئیں, جو چپس بن رہے ہیں, بسکٹس, کوکیز بن گئے, جوسز بن گئے. اور میرے حساب سے وہ فوڈ انڈسٹریز نہیں ہیں, وہ پوائزن انڈسٹریز ہیں. 2005 میں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, تو 2005 میں ایک ڈاکٹر سنکلیئر نے بڑی زبردست اور بہت امیزنگ ریسرچ کی, وہ پبلش ہوئی. وہ کہتے ہیں ہماری باڈی میں کچھ لانجیویٹی جینز ہیں, ہماری باڈی میں کچھ ایجنگ کے جینز ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ میکانزم رکھا ہے ہماری باڈی میں جو ایجنگ سلو کرتا ہے, ایجنگ کو فاسٹ کرتا ہے. تو اب مستقل کھانے کی وجہ سے اور یہ انسولین کی بلڈ میں زیادتی کی وجہ سے یہ جینز ایکٹیویٹ نہیں ہوتے.
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یور کلاک از ٹکنگ فاسٹر بائی کانسٹنٹلی بینگ فیڈ. مطلب آپ کی زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے اگر آپ مستقل کھا رہے ہیں, 5 وقت کھا رہے ہیں دن میں. اچھا پھر یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ آپ جب مستقل کھا رہے ہو تو آپ کی باڈی کو ریسٹ نہیں مل رہا نا, آپ کا جو سسٹم ہے وہ چلے جا رہا ہے بیچارہ. صبح اٹھتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, ابھی ڈائجسٹ ہوتا نہیں تو وہ لنچ آ جاتا ہے, پھر لنچ ڈائجسٹ ہوتا نہیں تو ڈنر آ جاتا ہے. تو یہ کانسٹنٹلی اگر باڈی سسٹم ورک کرے جا رہی ہے تو ریپیئر کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بتاؤ, آپ سب روزے رکھتے ہو یہاں؟ سب رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ سب رکھتے ہیں رائٹ. تو ایک میل تو ہم نہیں کھاتے نا رمضان میں, تو کچھ ہوتا ہے ہمیں؟ کچھ نہیں ہوتا. تو ایک میل مس کر دینے سے, بلکہ اگر ہم صحیح طرح سے روزہ رکھیں, اگر ہم صحیح افطار کر لیں, صحیح سحری کر لیں, مطلب مناسب غذا لے لیں, تو اس بھوک کی حالت میں, اس فوڈ کی ایبسنس میں بڑے سارے کام ہو رہے ہیں ہماری باڈی کے اندر. انٹرنلی جو سیلولر لیول پہ جا کے ریپیئر ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم بھوکے رہتے ہی نہیں, ہم مستقل کھاتے رہتے ہیں, تو وہ جو انفولڈڈ پروٹین ہے, جو ڈیمیجڈ پروٹین ہے, جو آپ کے خراب اور گلے سڑے سیلز ہیں, وہ بھوک کی حالت میں باڈی کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا واپس چلتے ہیں دوبارہ سے ریسٹورینٹ کی طرف. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ریسٹورینٹس کی یہاں پہ کائنڈ آف ایپیڈیمک ہوئی ہوئی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ نے ریسٹورینٹ جانا ہے, آپ کے امی ابو نے ریسٹورینٹ جانا ہے نا, تو جو ہزاروں کا بل بنے گا وہاں پہ, آپ اس سے تھوڑی سی کلین مطلب آرگینک گروسریز خریدیے گا. ٹھیک ہے, کچھ دن کچھ ہفتے وہ گروسریز آپ آرگینک گروسری استعمال کرے گا, بلکہ اگر پاسبل ہو تو آپ گھر میں خود اگانے کی کوشش کرے گا. یو گونا گیٹ یور ہینڈ آن ایکسپیرینس ہیئر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہفتے میں صرف 1 یا 2 روزے رکھ کے دیکھیں, اور پھر خود دیکھیں آپ کی باڈی میں کیا چینجز آتی ہیں, کیسے آپ کی باڈی ریجوونیٹ کرتی ہے, کیسے آپ کی باڈی ریپیئر کرتی ہے, اور جو بڑے ہیں جن کو ڈیزیزز ہیں ان کی ڈیزیزز کیسے ختم ہوتی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ سچ الرٹ اینڈ نائس آڈینس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ یہ اویئرنیس ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ہوئی ہے, اور بچوں کے لیول پر اسٹارٹ ہوئی ہے, تاکہ آپ لوگوں نے جا کے اپنے امی ابو کو, اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور یہ جو سارا ٹرینڈ ہے نا, جو ایک بیماریوں کی جو ایک ایپیڈیمک آئی ہوئی ہے, اس کو آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ انصب اینڈ ہز ٹیم, all of you guys are doing an amazing job, or just bless you guys and bless you all. Thank you.